خواجہ غریب نواز کی زندگی کے بارے میں مختصر سی معلومات۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خراسان میں 14 رجب کو پیدا ہوئے۔ آپ حسنی سید ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والدین نہایت صالح اور پرہیزگار تھے۔ خواجہ غریب نواز کی پیدائش سے پہلے کراماتوں کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ گھر میں برکتوں اور نعمتوں کے دروازے کھل گئے تھے، دشمن دوست بن گئے تھے، عزت بڑھنے لگی تھی۔ جب سے ماں کے پیٹ میں آپ کے جسم میں روح پڑی اس وقت سے پیدائش تک آدھی رات سے صبح ہونے تک لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرتے رہتے۔ آپ کی پیدائش کی رات آپ کا گھر نور سے بھر گیا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ کی پیدائش کے وقت آپ کا گھر نور سے بھر گیا تھا۔ ماں کی گھبراہٹ دیکھ غیبی آواز آئی، پریشان نہ ہو، یہ میرا ہی نور ہے جو میں نے تیرے لخت جگر میں بھر دیا ہے۔ خواجہ غریب نواز 14 سال کے تھے کہ آپ کے والد کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ ابھی آپ ان کا غم بھلا نہ پائے تھے کہ والدہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ خواجہ غریب نواز اس بے ثبات دنیا سے دل برداشتہ ہو گئے اور حقیقی منزل کی جستجو نے کروٹ لی۔ آپ کو اس وقت ایسے بندے کی تلاش ہوئی جو بندے کو خدا سے ملا دے۔ ایک دن آپ باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ الابراہیم قندوزی وہاں تشریف لائے جو خدا کے ولی تھے۔ خواجہ غریب نواز اپنا سارا کام چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے دست مبارک کو بوسہ دے کر ان کو چھاؤں میں بٹھایا اور اپنے باغ کے انگور پیش کیے اور خود دو زانوں بیٹھ گئے۔ مطلب جیسے نماز میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ غریب نواز کا یہ انداز ادب بہت پسند آیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ لڑکا معرفت الہی کا متلاشی ہے۔ انہوں نے ایک کھلی کا ٹکڑا اپنے دانتوں سے چبا کر خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈالا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شربت معرفت کا جام تھا جسے پیتے ہی خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا۔ خودی کے تمام پردے ہٹ گئے اور دل میں خدا کی محبت جوش مارنے لگی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنی تمام جائیداد بیچ کر غریبوں میں بانٹ دی اور خود معرفت الہی کی تلاش میں نکل گئے، جس کے لیے علم ظاہری کا حاصل کرنا ضروری تھا اور اس کے بعد عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی حاصل ہوتا ہے۔ جب کہیں جا کر جلوہ محبوب نظر آتا ہے۔ سمرقند اور بخارا ان دنوں عظیم الشان دارالعلوم کا مرکز تھا۔ دنیا کے کونے کونے سے طلباء مطلب اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، دنیا کے کونے کونے سے طلباء آتے تھے اور علم و فنون کے گوہر نایاب پاتے تھے۔ خواجہ غریب نواز نے بھی اپنے لیے اسی مرکز کا انتخاب کیا۔ یہاں انہوں نے علوم ظاہری کی تعلیم پائی۔ پھر آپ مرشد کامل کی تلاش میں بغداد گئے۔ وہاں قصبہ ہارون میں خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت کا شرف حاصل ہوا جو بہت پہنچے ہوئے پیر تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں 20 سال کا عرصہ گزارا۔ آپ نے اپنے مرشد کی ہر طرح سے خدمت کی اور وہ نعمتیں پائیں جو بیان سے باہر ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو
بہت چاہتے تھے، وہ بہت چاہتے تھے اور کہتے تھے معین الدین محبوب حق ہے اور مجھے اس پر ناز ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی عمر کے 70 سال ریاضت و مجاہدات میں گزاری۔ آپ اکثر روزہ رکھتے اور آپ کی ریاضت کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ کی روحانی طاقت اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ آپ کی نظر کیمیا سے ان کی نظر جس پہ پڑ جاتی تھی تو کیا سے کیا بن جاتا تھا، پلک نواز تھے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے مرشد سے اجازت لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ وہاں آپ کی قسمت کا ستارہ چمکا اور محبوب حقیقی مہربان ہو گیا۔ اے معین الدین، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو بخش دیا گیا ہے اور تو جو چاہے طلب فرما لے۔ خواجہ غریب نواز خوش ہو گئے۔ پھر بھی آپ نے اپنے لیے کچھ نہ مانگا بلکہ اپنے سلسلے میں آنے والی تمام مریدوں کی بخشش کی دعا مانگی اور تا قیامت سلسلہ چشتیہ کو قائم رکھنے کی دعا مانگی۔